بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المكذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے فا، جس کا معنی تو کا آتا ہے، یا بعض اوقات پس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا پس اس نے وہ کام کر دیا۔ فا یہاں پر پس کے معنوں میں ہے۔ لا تطع، لا یعنی نہیں، تطع یعنی تو اطاعت کر، لا تطع یعنی تو اطاعت نہ کر، تو بات نہ مان۔ اطاعت کے معنی سورہ علق کے دوران بھی بیان کیے تھے کہ طاعت یا اطاعت کا بنیادی معنی ہوتا ہے اپنی مرضی سے کسی کی بات ماننا، اگرچہ مرضی کے بغیر بات ماننے کو بھی اطاعت کہا جاتا ہے، جب انسان کسی کے ڈر سے یا خوف سے، اگرچہ اس کا دل نہ چاہ رہا ہو لیکن ڈر کی وجہ سے کسی کی بات مان لے۔ لیکن اطاعت کا اصل اور بنیادی معنی ہے کسی کی بات بھی ماننا، اور اس حالت میں کہ ہماری اپنی خواہش اور ہمارا اپنا جی بھی چاہ رہا ہو اور زبردستی وہ کام نہ کرے۔ فلا تطع، پس تو اطاعت نہ کر، تو بات نہ مان۔ کن کی بات نہ مان؟ المکذبین۔ مکذبین کا سادہ معنی ہے جھٹلانے والے۔ تکذیب یعنی جھٹلانا، کسی کو جھوٹا کہنا۔ عربی زبان میں کسی شخص کو جھوٹ کی نسبت دینا، یعنی یہ کہنا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اسے تکذیب کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو مکذب یعنی جھٹلانے والا کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو جب جھوٹ کی نسبت دی جائے یعنی اس کو جھوٹا کہا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جسے جھوٹا کہا جا رہا ہے وہ واقعاً بھی جھوٹا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں، ظاہر ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا ہی کہا جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جسے جھوٹا کہا جا رہا ہے وہ در حقیقت سچا ہو۔ جب سچے کو جھوٹا کہا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بری اور قبیح حرکت ہے، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں تکذیب کا لفظ آیا ہے یعنی جھٹلانے کا، تو وہاں مراد یہی ہے کہ سچے کو جھٹلایا گیا ہے۔ یعنی کفار جب اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے یا اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلاتے تھے تو وہاں پر قرآن کریم نے لفظ تکذیب استعمال کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو مکذبین کہا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ یا سورہ قمر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے تو انہوں نے ہمارے بندے کو یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، انہیں جھوٹا کہا جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر اے رسول یہ آپ کو جھٹلا دیں تو یقیناً ان سے پہلے والی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی ہمارے نبی جب ان مکہ والوں سے جو پہلے قومیں آباد تھیں، جب ہمارے بھیجے ہوئے نبی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان نبیوں کو جھٹلا دیا، یعنی اے نبی تیری قوم کوئی نیا کام نہیں کر رہی، یعنی تو پہلا نہیں ہے جس کو جھٹلایا جا رہا ہو، بلکہ ہمارے تمام انبیاء کو ان کی قوموں نے جھٹلایا تھا اور جھٹلا چکے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کے سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔
یعنی جو مطالبات وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کچھ وہ آپ سے چاہتے ہیں، آپ ان کی بات نہ مانیے۔ یہاں پر اس نقطے کی طرف حتماً توجہ فرمائیں کہ اوپر رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے رسول آپ بہت ہی عظیم اخلاق کے اور اچھی اخلاقی صفات پر فائز ہیں اور ان کے مالک ہیں۔ لیکن اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان دوسروں کی ہر بات تسلیم کر لے اور ہر بات میں ان سے نرمی کا مظاہرہ کرے۔ دین کا پیغام انسانیت کی نجات کا پیغام ہے، اور وہ نبی کہ جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کہ جو برا سلوک کرنے والوں کا جواب بھی اچھائی اور نیکی سے دیتے ہیں اور احسان کے ذریعے دیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ کفار اور جو اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، جو وحی الہی کو جھٹلاتے ہیں، جو رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن اب دین کے پیغام کی وجہ سے انہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا جو بھی آپ سے مطالبہ کریں گے اس کے اندر ان کی بدنیتی اور بددیانتی ہوگی۔ یہ آپ کو اپنے نظریے سے اور اپنے پیغام سے ہٹانے کے لیے مطالبات کریں گے، یعنی ایسے مطالبے کریں گے اور ایسا انداز اختیار کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے پیغام میں تبدیلی لائیں اور ان کے لحاظ سے اس میں نرمی پیدا کریں۔ لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو گویا اللہ کے پیغام میں، اللہ کے دین میں تبدیلی اور تحریف واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا ان جھٹلانے والوں کی کوئی بات آپ نہیں مانیں گے۔ لہٰذا واضح ہوا کہ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو نہ کرے اور انکار نہ کرے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب پیغام دینے والا اللہ کا پیغام دے رہا ہو، اللہ کا دین بتا رہا ہو، اور مطالبہ کرنے والا اس کو جھٹلا رہا ہو اللہ کے دین کو، تو ایسے موقع پر ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ایسے شخص کے مطالبے کو تسلیم کیا جائے، بلکہ اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا اور انکار کر دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔